محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کے 20ویں پارے میں سے ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات نے یہی آیت سماعت فرمائی۔ آج بھی اسی آیت کے پہلے ہی 2 لفظوں پر چند باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں رب العالمین حق کہنے کی اور حق پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا وَرَبُّكَ، تیرا رب۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے انتہائی مختصر گفتگو کرنی ہے، لیکن توجہ ضروری ہے۔ وَرَبُّكَ، تیرا رب۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا ہے وَرَبُّكَ، یہ جو واو ہے اس کو انہوں نے قسمیہ بنا کے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں قسم ہے تیرے رب کی۔ اب قسم ہو تو پھر بھی، اور اگر ویسے ہی اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ دے تو ہمارے لیے تو بات ایک ہی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں کہ تیرا رب۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا کہ اللہ کے نبی بول پڑے۔ الہ العالمین، تیرا اسلوب بیان اور طرز تکلم ہمیشہ یہی رہا ہے کہ تو اپنے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اعلان فرماتا ہے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کئی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ تیرا رب، کیا تو باقی لوگوں کا رب نہیں ہے؟ اگر ہم کہہ دیں نا کہ یہ چیز تیری ہے تو ذہن میں تو آتا ہے نا کہ اس چیز میں اور کوئی شامل نہیں، یہ میری ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ تیرا رب۔ آمنہ کے لال پوچھ رہے ہیں کہ کیا تو ان کا رب نہیں ہے؟ یہ ارض و سما کا تو رب نہیں ہے؟ شمس و قمر کا تو رب نہیں ہے؟ شجر و حجر کا تو رب نہیں ہے؟ جمادات، نباتات، حیوانات، ہوائیں، فضائیں، ان کا تو رب نہیں ہے؟ یہ تو ہے نا کائنات۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ تیرے میرے نبی فرما رہے ہوں گے یا اللہ، کیا تو میرے بابا آدم کا رب نہیں ہے؟ کیا تو نوح علیہ السلام کا رب نہیں ہے؟ کیا جس کو نمرود نے آگ کے چیخا میں ڈالا، کیا تو میرے ابا جی ابراہیم کا رب نہیں ہے؟ جس کو تو نے چھری کے نیچے سے بچایا، کیا تو میرے ابا جی اسماعیل کا رب نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے انداز میں کئی نبیوں کے نام لیے ہوں گے، قرآن نے کئی نبیوں کے نام بتائے ہیں۔ پروردگار عالم نے جو جواب دیا سنیے، فرمایا کہ میرا محبوب، میں ارض و سما کا رب ہوں، شمس و قمر کا رب ہوں، میں پوری کائنات کا اور فخر موجودات، ہم لوگ بولتے ہیں نا فخر کا لفظ تو نبی کے لیے، فرمایا میں موجودات کا رب ہوں، ہواؤں فضاؤں کا رب ہوں،
میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا رب ہوں، میں ان لوگوں کا بھی رب ہوں، لیکن آپ کو بتا یہ رہا ہوں رب و کا کہہ کے، فرمایا میں پوری کائنات کا رب ہی اس لیے ہوں کہ میں تیرا رب ہوں۔ اگر آپ کو یہ میرا جملہ سمجھ آیا ہے تو سبحان اللہ اونچی کہیے۔ بابا آدم علیہ السلام پہلے بنے اور ربوں کا بعد میں، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ پہلے فرمائی، ربوں کا بعد میں، ربوں کا تو قرآن میں ہے، تیرے میرے نبی تو آخری نبی ہے، تیرے میرے نبی سارے نبیوں کے آخر میں آئے ہیں۔ جو پہلے بنا، اللہ پاک نے فرمایا میں نے آدم کو ہاتھ لگا کے بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ اور اگر آپ اگلے جملے پہ غور کریں، فرمایا تیرے میرے رب نے، رب کا معنی ہوتا ہے ربوبیت سے ہے، یہ پالنے والا، پرورش کرنے والا، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا وہ رب ہے۔ فرمایا میں صرف انسانوں کو نہیں کھلا رہا، فرمایا میں رب ہوں انسانوں کا بھی، حیوانوں کا بھی، جمادات کا بھی، نباتات کا بھی، حیوانات کا بھی، مسلمانوں کا بھی، غیر مسلموں کا بھی۔ جو مجھے مانتے ہیں میں ان کو بھی کھلاتا ہوں، اور جو مجھے نہیں مانتے میں اللہ ان کو بھی کھلاتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا ربوں کا، اس لیے کہ میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا تیرے لیے ہی تو میں نے اعلان کیا ہے کہ جس طرح میں کائنات کا رب ہوں، تو بھی پوری کائنات کا نبی ہے۔ میری ربوبیت پوری کائنات کو شامل ہے، اور تیری رحمت پوری کائنات کو شامل ہے۔ جن جن کا میں رب ہوں ان کا تو نبی ہے۔ میری طرف غور کرنا ہے۔ فرمایا میں نے تو تیرے آنے سے پہلے اپنے نبیوں کو کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے دور میں میرا رسول آ جائے، نہیں 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 نہیں، اونچی آواز سے بولیے اگر بولنا ہے، یہ زنانیوں والی آواز نہیں۔ ثم جاءکم رسول، اللہ نے صرف رسول کہا ہے۔ رسول سے مراد کون ہے؟ فرمایا جو تم میں آ رہا ہے۔ توجہ کرنا، وہ بھی تو رسول ہے جس کو کہا جا رہا ہے، وہ بھی تو نبی ہے جس کو کہا جا رہا ہے، اس میں بھی تو کتاب آئی ہے جس کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں بہت بڑا جلسہ بلا کے نبیوں کو، نبیوں کی روحوں میں اعلان کیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، نبوت سے نواز دوں، تم اپنے اپنے علاقوں میں نبی بن کے چلے جائے، رسالت کا تاج پہنا دوں، تمہیں کتابیں دے دوں، تمہیں شریعتیں دے دوں، تمہیں دین سے نواز دوں۔ فرمایا تمہارے عہد میں، تمہارے زمانے میں، ثم جاءکم رسول، اگر میرا رسول آ جائے، زمانہ آدم کا ہے، جاءکم رسول، زمانہ نوح علیہ السلام کا ہے، جاءکم رسول، ایک ایک نبی کو کہا جا رہا ہے اگر تمہارے دور میں، تمہارے عہد نبوت میں جاءکم رسول، میرا رسول آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ یہ میرا جملہ یاد رکھنا ہے، میں نے آپ سے بھی سوال کرنا ہے، اپنے آپ سے بھی پوچھنا ہے۔ جاءکم رسول، پہلے سننا لگایا، پھر اگر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے تو تم اپنے نبوت کا اعلان کرو گے، یا اپنے زمانے میں زبان تمہاری ہوگی، اعلان نبوت میرے محبوب کا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھتے تو سبحان اللہ اونچی کہتے۔ توجہ کرنا، رب العالمین قرآن میں یہ پیغام دے کے بتا رہے ہیں کہ میرا آدم آیا، انہوں نے بھی اپنی زبان سے میرے محبوب کا نام لیا، نوح نے میرے نبی کا نام لیا، تمام نبیوں نے میرے رسول کا نام لیا۔ کیوں؟
میں نے اقرار لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ گیا تو پھر سکہ تمہاری نبوت کا چلے گا یا سکہ میرے محبوب کی ختم نبوت کا چلے گا؟ قرآن نے اعلان کیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ رب العالمین نے فرمایا او میرا پیغمبر آدم جی میرا اللہ، او میرا پیغمبر نوح جی میرا اللہ، رب العالمین نے اپنے انداز میں کہا ہوگا نا او میرا پیغمبر شیس، او میرا پیغمبر صالح، او میرا پیغمبر ابراہیم اسماعیل، او میرا پیغمبر موسیٰ اور عیسیٰ، اگر تمہارے دور نبوت میں، اگر عہد نبوت میں میرا محبوب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا تم نے ایمان بھی لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، کاش کہ آپ عربی پڑھے ہوئے ہوتے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا، بڑا مزہ آتا۔ رب العالمین نے فرمایا ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم ایمان لاؤ گے میرے محبوب کی محبت پر، میرے نبی کی نبوت پر، میرے رسول کی رسالت پر۔ تمہارے رب نے جب بھی اپنے نبی کا ذکر کیا ہے فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، فرمایا وہ صرف تمہارے نبی نہیں ہے، میرا نبی تو میرا بھی نبی ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، او میرا نبی۔ توجہ کرنا، نسبت ہے نا، اللہ نے آدم کو بھی تو کہا ہوگا نا میرا نبی، نوح کو بھی کہا ہوگا میرا نبی، سارے نبیوں کو کہا ہوگا ان کے دور میں میرا نبی میرا نبی میرا نبی، لیکن فرمایا وہ ان کے دور میں کہا ہوگا، جب میرے محبوب کا دور آیا پھر میں نے ان کو نبی کہہ کے نہیں بلایا، میں نے قرآن میں آدم کہہ کے بلایا، نوح کہہ کے بلایا۔ اونچی اونچی بولیے، بلکہ اس پر انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ عرض کروں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، کہ اللہ نے قرآن میں سارے نبیوں کے نام لیے ہیں۔ او میرا آدم، او میرا نوح، پورا قرآن پڑھ لیں، ایک جگہ بھی اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں کہا او میرا محمد، نہیں، یہ بے ادب بندہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے ادب سکھلایا اپنے محبوب کا، درس دیا اپنے نبی سے محبت کا، اور انداز سکھایا اپنے نبی سے ان کے امت کو محبت کرنے کا۔ محبت وہ نہیں جو میں کروں اپنی مرضی سے کروں، وہ نہیں، محبت وہ ہے جو رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کروں۔ پہلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں سے محبت کی تھی، اور انہوں نے محبت میں کہہ دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ محبت ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ آج تک یہودیوں کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی حکومت اسرائیل کو ماننے کا کہہ دیتی ہے تو ہر مسلمان روڈ پہ آ جاتا ہے، ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کریں گے۔ کیوں؟ وہاں یہودی بستے ہیں، اور یہودی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور رب العالمین نے بھی کہا ہے کہ یہودی اور نصرانی محمدیوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کوئی بندہ بھی ان کی طرف محبت کا ہاتھ نہ بڑھائے، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائے۔ کیوں؟ فرمایا تیرے میرے رب نے کہ وہ میرے بھی دشمن ہیں، اور جو میرے ماننے والے لوگ ہیں نا یہ یہودی اور نصرانی ان کے بھی دشمن ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ قرآن کہہ رہا یہودی آپ کے حق میں کبھی مخلص نہیں ہو سکتے،
नसरानी आपकी भलाई कभी नहीं चाहता, वो सिर्फ माल से मोहब्बत करते हैं। और मुसलमान की अलामत यह है कि मुसलमान मोहम्मद अरबी के दीन से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। हम नबी के दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर आप भी हैं तो सुभान अल्लाह ऊंची कहें। सुभान अल्लाह। लतुमिनुन्न बिही, कुरान का तीसरा पारा है, कभी तर्जुमे वाला कुरान दे के पढ़ना। तेरा मेरा रब कह रहा है, आदम जी मेरा अल्लाह, लतुमिनुन्न बिही, तेरे लिए जरूरी होगा कि तू मेरे मोहम्मद की नबुव्वत पे ईमान लाएगा, और वलतंसुरुन्ना, अगर मेरे नबी को जरूरत पड़ी तो तू मेरे नबी का, तवज्जो करना, मेरे नबी का मददगार भी बनेगा। क्या मतलब है? मेरे नबी के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हमने नबी का कलमा भी पढ़ा है और आगे आगे चल रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं इनका तो रब ही इसलिए हूं कि मैं तेरा रब हूं। मैंने रात इनको सुलाया ही इसलिए कि मैं तेरा रब हूं। मैंने सुबह नाश्ता करवाया ही इसलिए कि मैं तेरा रब हूं। मैंने इनकी जिंदगी का पहरा दिया हुआ है इसलिए कि मैं तेरा रब हूं। एक एक सांस पे इस तेरे बंदे, तेरे उम्मती की मदद कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेरा रब हूं। मैं तो इनसे प्यार ही इसलिए करता हूं कि मैं तेरा रब हूं। मगर ना वो भी बंदे नहीं थे, वो बंदे थे जो बंदर बन गए। वो बंदे थे जिनकी शक्लें मस्त हो गई। वो बंदे थे जिनके चेहरे बदल गए। वो बंदे थे जिनकी जिनसी अल्लाह ने मिटा दी। सारे गुनाह हम भी तो करते हैं। रात दिन कितने गुनाह करते हैं, कितनी नाफरमानियां करते हैं। हमने अल्लाह के निजाम में रह के अल्लाह की मुखालफत करते हैं। वो बुलाता है, हम दना के उसके दरवाजे से गुजर जाते हैं। वो पैगाम देता है, हय्या अलस सलाह, नहीं आए। क्या फिर अल्लाह ने सजा दी है? फरमाया मैंने सजा वाला दुर्रा ही रख दिया। तवज्जो करना, मैंने वो कोड़ा ही रख दिया। क्यों? महबूब इसलिए कि मैं तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ऊंची कहे। क्या निजाम है इसका? रब अपने महबूब का है और चार चार टाइम हमें खिलाता है। सारा दिन हम खाते पीते, कितनी नेमतें खिलाता है, और नेमतें खिला 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 के कहता भी है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी किस किस नेमत को तू झुठलाएगा। सुभान अल्लाह तो ऊंची कहती। अगर कोई आदमी खुदा ना खास्ता सुबह से अब तक भूखा है तो शुक्र तो वो भी अदा करेगा। क्यों? फरमाया ये जो तू सांस ले रहा है ना, ये भी तो मेरी बड़ी दौलत है। अगर सांस रुक जाए, सांस उखड़ जाए, मरीज कहता है ना मेरा सांस तंग हो रहा है, फरमाया ये तो अभी तंग हुआ है, और जब रोक दूंगा फिर कोई इसको चला नहीं सकेगा। क्यों? तेरी सांस की बागडोर सारी की सारी मोहम्मद के रब के हाथ में है। वो ही चला रहा है, वो इस गाड़ी को वो ही चला रहा है और चल रही है। और जब ये रुक गई कोई नहीं चला सकेगा। और जब ये गाड़ी रुक गई फिर पांव तो है, पांव तो है, चल नहीं सकता। जुबान तो है, बोल नहीं सकता। आंख तो है, देख नहीं सकता। दिमाग भी है, कोई बात सोच ही नहीं सकता। और रोने वालों को चुप भी नहीं करा सकता। क्यों? फरमाया जो असल था वो चला गया, और वो जब तक कायम है। क्यों? फरमाया रब्बो का, इसलिए जो मैं तेरा रब। अल्लाह के आलम ने फरमाया व रब्बो का यखलुकु मा यशा। गौर कीजिएगा,
اللہ کے عالم نے فرمایا اعبدوا ربکم، فرمایا لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیوں؟ فرمایا الذی خلقکم، اس لیے کہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں وَرَبُّكَ، میرا پیغمبر تیرا رب، اور جانتا ہے نا تیرا رب کون ہے؟ فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تمہیں اللہ بتا رہا ہے تمہارا خالق میں ہوں۔ فرمایا نظام دنیا میں تیری عبادت کے لائق میں ہوں، غور کرنا تیری عبادت کے لائق میں ہوں، کیونکہ میں ہی تیرا خالق ہوں۔ اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا عبادت اسی کی ہوگی جو خالق ہوگا۔ اگر نظام دنیا میں دو خالق ہیں تو کسی اور کی بھی عبادت کر لے، اور اگر پوری دنیا میں خالق ایک ہے پھر عبادت بھی اسی ایک کی ہوگی۔ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، نظام کائنات میں اگر دو خدا ہوتے نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا لفسدتا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا ہوتا، یہ زمین و آسمان ختم ہو گئے ہوتا، یہ انسانیت یہ ختم ہو گئی ہوتا۔ کیوں؟ ایک رب کہتا میں نے اس کو دینا ہے، دوسرا رب کہتا نہیں میں نے تو اس کو دینا ہے۔ ایک کہتا میں نے اس کو کھلانا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے اس کو کھلانا ہے۔ لڑائی ہو جاتی۔ اللہ نے پھر توجہ کرنا ہوتی ہے نا لڑائی، اس لیے آپ سے کہلوایا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اونچی اونچی بولیے، لا شریک لہ۔ فرمایا خاندان کے نظام میں تمہیں پرویا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو خاندان سے بھی پاک رکھا ہے۔ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ صاحبہ، توجہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ بچے نہ بیوی نہ خاندان نہ کنبہ نہ قبیلہ نہ برادری نہ رشتہ دار۔ فرمایا میرا بھی کوئی ایک رشتہ دار بن جاتا بھوکے مر جاتا۔ یہ میں اکیلا ہوں، اس لیے تمہیں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، سلا رہا ہوں، جگا رہا ہوں، اور تو سو جاتا ہے، تیرا نظام ہستی چلا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ جملہ پسند آ جائے، تو سو جاتا ہے میں رات دن کا چرخہ گھما رہا ہوں۔ جو رات سوئے تھے سب کی نیند سوئے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلاتا ہے نا، مجھے سلایا، آپ کو سلایا، آپ نہیں سویا، خود نہیں سویا، تمہیں کھلایا خود نہیں کھایا، تمہیں پلایا خود نہیں پیا، ہمیں 6 گھنٹے کہتا ہے سو، اور اپنے لیے لا تاخذہ سنہ، اونگی کوئی نہیں۔ کیا وہ تھکتا نہیں؟ میں تقریر کر رہا ہوں تھک جاؤں گا، آپ کام کریں تھک جاتے ہیں۔ یہ پورا نظام چلا رہا ہے، کیا رب نہیں تھکتا؟ تیرا میرا رب کہہ رہا ہے میں نہیں تھکتا، کیوں؟ فرمایا وہ ربوں کا تیرا رب جو، میرا محبوب کون سا تھکا ہے؟ لوگ پتھر مار رہے ہیں تبلیغ سے رک گئے، لوگوں نے کانٹے بچھائے محمد رک گیا، لوگوں نے رزق دور کر لیا محمد نے پتھر باندھ لیے۔ بولو بولو 4 دفعہ کھانے والوں، رب تو وہ محبوب کا ہے، کھلا میرا ہے، محبوب بھوکا ہے۔ خاندان علی نے روزہ رکھا، آخری بات کر رہا ہوں توجہ کرنی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسد اللہ الغالب شیر خدا روزہ رکھا، چار ممبر ہیں گھر کے، علی، فاطمہ، حسن و حسین۔ شام کو تھوڑا سا آٹا ملا، 4 روٹیاں بنائی، ایک حضرت علی کو کھلائی، ایک حسن کے سامنے رکھی، ایک حسین کے
سامنے رکھی، کھا رہے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روٹی اپنے سامنے رکھی، آدھی روٹی کھا لی، آدھی روٹی اٹھا کے اپنی چادر کے پلو میں باندھ لی۔ سبحان اللہ کہیں۔ آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت علی پوچھ رہے ہیں یہ کیا؟ کھاؤ۔ فرمایا بس یاد آ رہا تھا۔ کیا؟ کہ میں تو کھا رہی ہوں، پتہ نہیں میرے ابا نے بھی کھایا ہے۔ جن کی بیٹیاں ہیں سبحان اللہ کہیں، جنہوں نے بیٹیوں کے جنم پہ آنسو بہائے تھے وہ تو سبحان اللہ کہنے نہیں کہیں گے۔ تو بیٹی کے جنم پہ رویا تھا۔ پوری تاریخ پڑھ لیں، کبھی بیٹے نے باپ کے لیے روٹی نہیں رکھی، بیٹی باپ کے لیے رکھ رہی ہے۔ بیٹا باپ کا رکھا ہوا بھی کھا جاتا ہے، یہ بیٹی ہے جن کو وفاؤں کی چادریں محمد نے پہنائی تھی۔ تیری میری بیٹی کی جو سر پہ چادر ہے وہی چادر تو ہے جو نبی نے اپنے رب سے عزت دلوائی تھی۔ بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو ہمارا کیا؟ ہم تو نوکرانیاں سمجھتے ہیں، آپ بیوی کو نوکرانی نہیں سمجھتے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے افسر صاحب جا رہے ہیں ڈیوٹی پہ، بیوی کو جوتا پالش کر رہی ہے، کپڑے دھوئے بھی بیوی نے، استری بھی بیوی نے، نالا بھی بیوی نے ڈالا ہے، تولیہ بھی بیوی نے دیا ہے۔ جب یہ جانے لگا ہے اس کو واسکٹ بھی بیوی پہنا رہی ہے۔ کیوں؟ تو لولا ہے۔ اتنا تکلف نہ کیا کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی جوتی خود پالش کیا کرو، خود کام کیا کرو۔ حضرت علی اپنے گھر کا آدھے سے زیادہ کام کیا کرتے تھے۔ اونچی بولیے، تیرے ذہن میں ہوگا رن مرید بن جاؤ، یہ شیر خدا ہے، گھر کا کام کر رہا ہے، رن مرید ہے۔ بیوی، میں نے ایک جملہ پڑھا ہے آپ کو سناؤں؟ سبحان اللہ کہتے سناؤں؟ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ اللہ نے تیری میری ماں کو تیرے میرے ابا جی کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا تھا، جواب نہیں ملتا تھا، آ گیا کتاب میں جواب، میں نے پڑھا ہے آپ کو سنا رہا ہوں، جو پڑھتا ہوں سناتا ہوں۔ اور ان کو آپ نہ سمجھا کیجیے، بڑی محنت کرتے ہیں ہم لوگ۔ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا مولوی فارغ ہوتے ہیں، نہیں، تو سرکار کا ملازم ہے، ہم محمد کے غلام ہیں۔ تو کسی دکان پہ کام کرتا ہے تو چودھری کا نوکر ہے، ہم مدینے والے کے نوکر ہیں، ہم بھی وہ نوکری نبھاتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں اللہ نے حضرت حوا کو ماتھے سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ نیچے سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہاں سے پیدا کیا۔ حکمت بتاؤ؟ فرمایا یہاں سے پیدا نہیں کیا، کیوں؟ یہ بیوی گھر میں جا کے سرداری کا دعویٰ نہ کر دے کہ میں سردار ہوں، ماتھے سے جو نکلی ہوں سردار ہوں۔ فرمایا ماتھے سے نہیں بنایا کیونکہ یہ سردار نہیں، اس کو پاؤں سے بھی پیدا نہیں کیا اس لیے کہ وہ تیری غلام نہیں۔ جو شادی شدہ بیٹھے ہو غور سے سننا، ہمارے ذہن بھی اسی طرح تھے جس طرح آپ کے۔ کتابیں پڑھی تو پھر ذہن میں آیا کہ گھر کی چار دیواری میں حق صرف خاوند کا نہیں، بیویوں کے بھی ہے، اور جب تک ان تمام حقوق سے آپ حضرات عدل کا، انصاف کا برتاؤ نہیں کرو گے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ فرمایا یہ سردار نہیں تھی اس لیے یہاں سے پیدا نہیں کیا، غلام بھی نہیں ہے کہ میں نے پاؤں سے نہیں پیدا کیا، اس کو پسلیوں سے بنایا ہے، یہاں سے نکالا ہے۔ کیوں؟ فرمایا تاکہ تیرے دل کے قریب رہے۔ نہیں سمجھے شاید، سبحان اللہ اسی کہتے ہیں، یہ تیرے دل کے قریب رہے، یہ رشتہ ہی اللہ نے ایسا بنایا۔
کپڑے اچھے نہیں دھلے ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے, خدا اوپر سے کہتا ہے توڑ دو تیرے ہاتھ. یہ سردار گھر میں سردار بن کے نہ رہا کرو. اللہ کی قسم ہے اما عائشہ صدیقہ سوئی ہوئی ہے, محمد عربی خود اپنے کپڑے دھو رہے ہیں. ہمارا نظام بن گیا ہے. نظام کو چھوڑیے, ناظم کی طرف توجہ کیجیے. وہ ناظم کیا کہہ رہا ہے کہ جس کے آنے سے پہلے اللہ نے نبیوں کو بھی کہہ دیا کہ جب میرا نبی آئے گا نظام تمہارا چلے گا یا میرے محبوب کا چلے گا. اللہ کے عالم نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری. یہ جملہ رب نے بولا, فرمایا قالوا اقررنا. یہ جملہ نبیوں نے بولا, فرمایا فاشهدوا گواہ ہو جاؤ, وانا معکم من الشاہدین. سبحان اللہ. اس پر انشاءاللہ بہت ساری باتیں اگلے جمعے کروں گا. اعبدوا ربکم الذی خلقکم وربک یخلق ما یشاء. کہ عبادت کے لائق وہی ہے جو خالق ہے, اور خالق کون ہے اسی پر انشاءاللہ ڈھیر ساری باتیں کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتنا ضرور اپنی زبان سے کہہ دیجئے گا کہ معبود ایک ہی ہے. اپنی زبان سے کہہ دیں, اللہ کرے اسی پہ خاتمہ ہو جائے, بہت بڑی دولت ہے. اللہ ایک ہے, عبادت کے لائق وہی ہے, کار ساز وہی ہے, حاجت روا وہی ہے, مشکل کشا وہی ہے, بیماریوں سے شفا دینے والا وہی ہے. کیوں؟ انما الہکم الہ واحد, اس لیے کہ تمہارا معبود ایک ہی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.